انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ رب العزت نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں آخری پیغمبر، آخری رسول اور آخری نبی بنا کر بھیجا۔ پہلے انبیاء ایک خاص وقت کے لیے، خاص علاقے کے لیے مبعوث ہوتے تھے۔ ایک نبی جاتا تو دوسرا آ جاتا، نبوت کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہا، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ پہلے انبیاء ہی جانے والے انبیاء کے جانشین ہوتے تھے، رسول ہی جانے والے رسولوں کے پیچھے آتے تھے اور پھر دنیا والوں کو ہدایت اور جنت کا راستہ دکھاتے تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری نبی اور رسول ہیں تو آپ کے بعد کیا ہے؟ یہ بات اللہ رب العزت نے بھی بتائی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی بتائی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو شخص جانتے بوجھتے دلائل آنے کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے اور مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے کی پیروی کرتا ہے تو ہم اس کی رسی ڈھیلی چھوڑ دیتے ہیں، جہاں جاتا ہے جانے دیتے ہیں، دنیا میں اس کو اپنی مرضی کرنے دیتے ہیں، لیکن آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہم اس کو جہنم کا ایندھن بنائیں گے اور یہ جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے ساتھ مومنوں کا راستہ اللہ رب العزت نے خود بتایا کہ یہ ہدایت کا راستہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ پہلے نبی اور رسول آتے تھے، مسلسل آتے رہے، ایک نبی جاتا تو خلفہ نبی، اس کے پیچھے دوسرا نبی اس کا جانشین ہوتا، اس کی جگہ پر آ کر لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلاتا، توحید کی دعوت دیتا، برائی سے روکتا، نیکی کا حکم دیتا۔ لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، وَسَيَكُونُ خُلَفَاء، میرے بعد میرے جانشین ہوں گے، میرے بعد میرے جانشین ہوں گے۔ وہ کون لوگ تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے خود آپ کے بقول؟ اور وہ کون لوگ ہیں کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی کرنی ہے اور مومنوں کا راستہ بھی اپنانا ہے؟ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی، اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ جو رسول کی نافرمانی کرتا ہے جان بوجھ کر اور مومنوں کا راستہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی تو کون تھے وہ مومن جن کا راستہ اللہ رب العزت ہمیں بتانا چاہتا ہے بعد والوں کو کہ تم نے اس راستے پر چلنا ہے؟ سبیل المؤمنین کیا ہے؟ مومن کون ہے اور ان کا راستہ کون سا ہے؟ اب تو جدید دور ہے، کارپیٹ روڈ بنتے ہیں، مٹیریل استعمال ہوتا ہے خاص قسم کا، اور ایک روڈ اور راستہ بنتا ہے۔ اگر اس دور میں جائیں جب یہ آیت نازل ہوئی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ،
کہ جو مومنوں کا راستہ چھوڑ دیتا ہے وہ جہنمی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اس دور میں جا کے دیکھیں تو راستے کیسے بنتے تھے۔ راستے ایسے بنتے تھے کہ انسان چلتے تھے، ایک انسان چلا ہے، ایک جگہ میں سے اس کے قدموں کے نشانات پڑے ہیں اور ان نشانات کی وجہ سے مٹی تھوڑی دبی ہے۔ پھر دوسرا شخص آتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہاں سے کوئی گزرا ہے، وہ بھی وہاں سے پاؤں رکھ کے گزرتا ہے۔ پھر تیسرا گزرتا ہے، چوتھا گزرتا ہے، پانچواں گزرتا ہے، تو وہ راستہ بن جاتا ہے، راستہ واضح ہوتا چلا جاتا ہے۔ لوگوں کے چلنے کی وجہ سے، ان کے پاؤں پڑنے کی وجہ سے راستہ واضح ہوتا چلا جاتا ہے اور راستہ بنتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں مومنوں کا راستہ جو چھوڑ دے گا اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو کون تھے مومن؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے مومن، عمر فاروق رضی اللہ عنہ تھے مومن، عثمان غنی رضی اللہ عنہ تھے مومن، علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ تھے مومن، طلحہ و زبیر رضی اللہ عنہما تھے مومن، سعد و سعید رضی اللہ عنہما تھے مومن، ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ وہ تھے مومن، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے مومن۔ اس وقت بدر و احد والے تھے مومن، پھر بیت رضوان والے تھے مومن، پھر فتح مکہ والے مومن تھے، پھر حنین والے مومن تھے، یرموک والے مومن تھے۔ اللہ رب العزت بتانا چاہتا ہے کہ جو ابو بکر کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، جو عمر کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، جو عثمان کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، جو علی کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جنت کے راستے پہ نہیں چل سکتا۔ مومنوں کا راستہ کیسے بنا ہے؟ ابو بکر چلے ہیں، مومنوں کا راستہ بنا ہے، عمر چلے ہیں، عثمان چلے ہیں، علی چلے ہیں، طلحہ و زبیر چلے ہیں، بدر والے احد والے چلے ہیں، بیت رضوان والے چلے، فتح مکہ والے چلے، تو راستہ بنتا چلا گیا۔ یہ سبیل المومنین ہے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے جو سبیل المومنین کو چھوڑ دیتا ہے وہ جنت کا راستہ چھوڑ دیتا ہے، جو سبیل المومنین سے بھٹک جاتا ہے وہ جنت کے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کا راستہ یہ مومنوں کا راستہ، یہ سبیل المومنین ہے۔ ہمیشہ سے جتنے گمراہ لوگ آئے ہیں انہوں نے سبیل المومنین کو چھوڑا ہے تو گمراہ ہوئے۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص آپ کو مسلمان ہونے کا دعوے دار ایسا نہیں ملے گا جو اعلان کرتا ہو کہ میں قرآن کو نہیں مانتا، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو نہیں مانتا، ایسا نہیں کہے گا اعلان۔ ہاں چھوڑے گا ضرور، قرآن کو بھی چھوڑے گا، نبی کے فرمان کو بھی چھوڑے گا، لیکن اعلان نہیں چھوڑ سکتا۔ دعویٰ کرے گا کہ میں مانتا ہوں، لیکن چھوڑے گا کیسے؟ اس کو تروڑے مروڑے گا، اپنی خواہشات کے مطابق بنانے کی کوشش کرے گا۔ اور یہ ممکن کب ہوگا؟ قرآن کریم کو اس کے اصلی معنی اور اس کی مراد سے موڑنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے فرمان کو اس کی اصلی روح سے ہٹانا کیسے ممکن ہوگا؟ جب انسان سبیل المومنین کو چھوڑے گا، صحابہ کے راستے کو چھوڑے، کیونکہ صحابہ سمجھتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفسیات کو، آپ کے فرامین کی اصلی مراد کو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سب سے بڑھ کر سمجھنے والے، اس کائنات میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننے والا اور سمجھنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ اور یہ بات ہم نہیں کہتے، خود وہ لوگ کہتے ہیں جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تھے، انہیں سنتے تھے اور ان کے اعمال سے واقف تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ موجود ہیں،
ایک جم گھٹا ہے صحابہ کرام کا رضوان اللہ علیہم اجمعین. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک فرمان جاری کرتے, فرمایا کہ ایک بندہ ایسا ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کو اختیار دے دیا ہے. اللہ رب العزت نے اپنے ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے, چوائس دی ہے. کیا چوائس ہے؟ کہ وہ دنیا میں رہنا پسند کرتا ہے, دنیا کے معاملات اور دنیا کے جو فوائد ہیں انہیں سمیٹنا پسند کرتا ہے, یا پھر اللہ کے پاس جو اجر و ثواب ہے اسے پسند کرتا ہے. یعنی اللہ رب العزت نے ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے, وہ دنیا میں رہے یا اللہ کے پاس چلا جائے. صحابہ کرام سن رہے ہیں, غور سے سن رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ بیان فرما, ایک بات بیان فرما رہے ہیں. اچانک ہوتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ زاروں کے تار رونا شروع کر دیتے, زاروں کے تار رونا شروع کر دیتے ہیں. صحابہ کرام جن میں سارے موجود ہیں وہ حیران ہوتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک بات بیان کر رہے ہیں, کسی شخص کا واقعہ بیان کر رہے ہیں, اور یہ ہمارے بزرگ ابو بکر ہیں کہ رونا شروع کر دیا ہے. زاروں کے تار رو رہے ہیں, انہیں کیا ہوا ہے, انہیں کیا پریشانی ہوگی اس بات سے کہ اللہ رب العزت نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے, وہ دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے, تب اللہ رب العزت کے پاس جو اجر و ثواب ہے اسے حاصل کرنا ہے چاہتا ہے, تب اس کے پاس اختیار ہے. یہ بیان کرنے والے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو بعد میں پتہ چلا کہ ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب میں زیادہ سمجھنے والے تھے. آپ کے سب سے بڑے مزاج شناس تو ابو بکر صدیق تھے. آپ نے جو بات بیان فرمائی اشارے میں عام لوگوں کو سمجھ نہیں آئی, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سمجھ گئے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو المخیر, اللہ رب العزت نے جس بندے کو اختیار دیا تھا دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کا یا آخرت کے فوائد سمیٹنے کا, وہ اختیار دیے جانے والے شخص تو خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہمیں بعد میں پتہ چلا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں دنیا سے چلے جانے کے بارے میں اپنی خبر دے رہے ہیں کہ میں اب دنیا میں نہیں رہوں گا, اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے, اللہ نے اپنے بندے کو اختیار دیا ہے, اور اللہ کے بندے نے اللہ کے پاس جو اجر و ثواب ہے اسے چوز کر لیا ہے. وَكَانَ أَبُو بَكْرٍ هُوَ أَعْلَمَنَا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے مزاج کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بڑھ کر کوئی سمجھنے والا نہیں تھا. یہ خود صحابہ کرام جن میں عمر فاروق, عثمان غنی, علی مرتضیٰ اور سارے شامل ہیں, وہ خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ابو بکر ہم سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے والے تھے. تو جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو ٹھکرانا ہے یا اس کا معنی غلط کرنا ہے, وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کیسے مانے گا؟ کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جانتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے اس کی اصل مراد کیا ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ بتائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مراد کیا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں اپنی امت سے. اس لیے اللہ رب العزت نے جب یہ فرمایا کہ جو رسول کی نافرمانی کرے اور جو مومنوں کے راستے کو چھوڑے اس کا ٹھکانہ جہنم.